بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے کچھ پلان کیا ہے کہ مولا حسین کو کچھ میں بامبے سے اپنے گھر سے کوئی تحفہ لے کے جاتے دو، کوئی گفٹ لے کے جاؤ مولا حسین کے لیے؟ حسین کے پاس جا رہے ہیں، اینڈ حسین ول بی دا ہوسٹ۔ حسین ہمارے ہوسٹ ہیں، ہم ان کے گیسٹ ہیں۔ ہم جو جا رہے ہیں مولا حسین کے گیسٹ بن کے جا رہے ہیں، اور وہ ایسا ہوسٹ ہے کہ ملینز کو بلا رہا، کسی کو بھوکا نہیں رکھ رہا۔ کوئی آ کے یہ نہیں بولتا کہ میں ایک وقت روٹی نہیں ملی، مجھے اتنا رش تھا کہ میں ایک روٹی نہیں کھا سکا، پانی نہیں پی سکا۔ اتنا کریم ابن کریم، ایسا ہوسٹ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے پڑ گئے۔ بلیو می، جو لوگ اربعین میں جو ملائکہ اور جو ارواح جو کام کرتی ہے مولا حسین کی طرف سے، حکم رہتا ہے کہ جو میرا مہمان آئے اس کو تکلیف نہ ہونا چاہیے۔ تم خواہش کرتے تم کو ملتی۔ جو اربعین میں گیا ان سے پوچھو، آ کے قصے سناتے، میرے کو یہ دل بول رہا تھا یہ مل گیا، یہ خواہش ہو رہی تھی یہ مل گئی۔ تمہارے دل کی جو خواہش ہے، اس خواہش کو فاطمہ کا لال سن کے اسی وقت پورا کرتا، بڑے آرام کے ساتھ تم کو رکھتا، سیٹسفیکشن دیتا، پیس دیتا، سٹریس کو ختم کرتا، سکون کے ساتھ وہاں رکھ کر صحت اور عزت کے ساتھ بلاتا، صحت عزت کے ساتھ واپس جاتا۔ ہوتا ہے کبھی کربلا سے نکلتے وقت 2 رکعت شکر کی نماز پڑھ کے نکلتے ہو، اور جب جاتے ہو کربلا مولا، کبھی میرے ساتھ چلو تو میں بتاؤں تم پوچھنا، جو میرے ساتھ قافلوں میں چلتے ہیں، جب جاؤ کسی معصوم کی زیارت کو جاؤ، کوئی حرم میں جاؤ، پہلی چیز جو سرزمین کربلا پہ کرنا، یہ اس کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ صحت کے ساتھ یہاں لا دیا تو مجھے، جو سب سے بڑی نعمت تھی، بیمار ہو جاتے لیکن تو نے لا دیا۔ حرم میں جب بھی جا دخول پڑھ کے جانے کے بعد پہلی جو نماز پڑھنا 2 رکعت وہ شکر کی پڑھنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں امام حسین کی زیارت کر سکا، میں آ گیا۔ ہر روز جب حرم جا رہے جب شکر ادا کرو، 4 دفعہ جا رہے 5 دفعہ جا رہے، 2 رکعت نماز کوئی 1 گھنٹے کی نہیں ہوتی، 2-3 منٹ خالی جا کے ایسا پریکٹس کے لیے جاؤ اور پریکٹس کر کے مت آؤ۔ لائف میں چینج آنا، 2 رکعت شکر کی نماز پڑھ کے اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے حسین ابن علی جیسی شخصیت کی زیارت کرا لی، تم ہیلتی رہتے پورا، اور رزق دعائیں قبول ہوتے رہتے۔ یہ سارے معصومین کا شعار ہے جو میں آپ کو بول رہا ہوں۔ پریکٹس سے ہٹو، ریولوشنری بنو، فکر کرتے رہو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ روز امام مولا حسین سے تم نجف اشرف گئے، وہاں جا کے بڑی بھی 2 رکعت شکر کی نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ علی جیسے بندے کی زیارت کرا دی۔ کاظم سامنے میں بھی یہی کر۔ اس کے بعد مولا حسین کے لیے ہم کیا گفٹ لے کے جا رہے ہیں، امام علی کے لیے کیا گفٹ لے کے جا رہے ہیں؟ کاظمین میں 2 معصومین کو what are you going to give؟ زمانے کے امام کو کیا دے رہے، سامنے میں 10ویں اور 11ویں امام کو کیا دے؟ کچھ بس وہ تو آگے وہی بڑی بات ہے۔ یہ فکر کو ہٹاؤ۔ آج میں نہیں بولتا میرا ٹائم نکل گیا، کل میں مجلسی اس سے شروع کروں گا کہ مولا حسین کو گفٹ کیا دینا۔ تو آج گفٹ دو گے تو کل نصرت کرو گے۔ نصرت امام کے لیے آپ کو کچھ تو کرنا ہے، کچھ تو کرنا ہے مولا کی نصرت کے لیے، مولا کی ہیلپ کے لیے۔ امام نے ہم سے مدد مانگی، کل کی مجلس میں سننا انشاءاللہ کہ کیسے تم اگر جا کے کوئی تحفہ بامبے سے، دیکھو ایک چیز آج رات بھر پریشان مت ہو کہ مولانا کیا بولیں گے کہ کیا لے کے جاؤ۔ حسین کو کوئی ڈالرز نہیں چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے، تمہارا سونا ڈائمنڈ کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کیا مانگے یار جس کے صدقے میں سب پیدا ہوئے؟ مولا حسین کے صدقے میں تو آیا ہے سونا ہمارے پاس، ان کے صدقے میں تو ڈائمنڈز ملے۔ مولا کو یہ سب چیزیں نہیں چاہیے، دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ ایک چیز یاد رکھو، حسین کو وہ چیز دینا جو حسین کو پسند ہے، ہوش کو جو پسند ہے وہ لے کے جا کے دے۔
کل کی مجلس میں سننا. کل انشاءاللہ چاروں آپ کو نصرت ایمان کے لیے وہ چیزیں دے دو تو اس کے بعد تمہاری نصرت کے، تمہاری ہیلپ کے ڈورز اوپن ہو جاتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں. آپ یقین کرو میری بات پہ، اگر میرے لیے دروازہ کھل گیا تو مجھ سے زیادہ لکیسٹ پرسن آن دا ارتھ کوئی نہیں. کتنا آسانی سے سن رہے آپ، لکیسٹ پرسن آن دا ارتھ ہوں گا. کیا آج کربلا والے جو شہید ہوئے حسین کے ساتھ، آج وہ لوگ لکی نہیں ہے؟ زمین پہ ان سے زیادہ لکی کون ہے؟ کیا ہے ان سے زیادہ لکی کون ہے کہ جس کو ہر امام سلام کر کے بول رہا میرے ماں باپ فدا، میرے ماں باپ فدا؟ اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ آپ سوچو، حر اگر نارمل عمر سعد کے ساتھ رہتا تو آج اس کو وہ کراؤن ملتا جو اس وقت حر کے سر کے اوپر ہے. نہیں سمجھے کیا سن رہے یار؟ پیچھے والوں کو بول رہا، حر وہ بادشاہ ہے، حر وہ کنگ ہے کہ سارے بادشاہوں کے تاج، کراؤنز ایک طرف، رومال فاطمہ ایک طرف. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. یو ٹیل می میں غلط بولا؟ سارے کراؤنز ایک طرف، میری مظلوم شہزادی کا رومال ایک طرف جو حر کے سر کے اوپر ہے. اس سے بڑی عزت کیا چاہیے؟ حسین نے حر کو حر بنا دیا، حر بنا دیا، ایسا حر بنایا کہ آج حر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گیا. دیکھو خلوص سے آیا مدد کرنے کے لیے، نصرت کرنے کے لیے. میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں میری ٹاپک کو، ویری امپورٹنٹ ٹاپک. اس ٹاپک پہ میں 10 اشرے پڑھ دوں، 10 اشرا، 100 مجلس ہے انشاءاللہ. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں کوئی عالم نہیں، ایک طالب علم. 10 اشرے پڑھوں، 10 اشرا سے پڑھوں، 100 مجلس. آپ انصاف سے بولو، حر وہاں رہتا، اس کو نصرت کا موقع نہیں ملتا تو وہ کیا کرتا؟ کیا کرتا؟ جہنم کے شعلوں میں رہتا. یہ میرے جملے تھوڑی ہیں، حر کے جملے. حر نے ہمارے ساتھ سے یہی تو کہا تھا کہ میں جہنم کے شعلوں کو دیکھ رہا، میں اس فائر کو دیکھ رہا، ہیل کی فائر کو، کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں تیرے ساتھ تو جہنم کی آگ مجھے گھیر لے گی، گھیر لے گی مجھے. تو یہ نصرت کے جذبے کو پیدا کرو. یہ 10 ابھی 3 دن رہ گئے، کل سے 3 دن ہے، 3 مجلسیں ہیں، سیٹرڈے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. بہرحال مولا آپ سب کو سلامت رکھے. اور ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع روز آ رہا. ہمیشہ یاد رکھو جب مجلس میں جانا تو کچھ حصہ اپنا مجلس میں شریک کرنا. نصرت صرف تلوار اور تیر سے نہیں ہوتی، نصرت صرف جان سے نہیں ہوتی، نصرت پیسے سے بھی ہوتی، مدد پیسے سے بھی ہوتی. ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع. آپ چاہتے کہ کچھ مولا حسین کی مجلسوں کا، حسین کی کمپنی کا کوئی شیئر خریدے؟ کتنے خاموش ہو گئے. میں وہ کمپنی کے شیئر دے رہا ہوں آپ کو. آپ دنیا کی بڑی سے بڑی ریلائنس کے شیئر لے لیں، اڈانی کے شیئرز لے لیں، ایپل کے لے لیں، بڑی سی بڑی کمپنی. آپ کو معلوم ہے یہ کبھی کولیپس نہیں ہوگی اور اس کا شیئر بڑھتا رہے گا. اڈانی کا بھی بڑھے گا، ریلائنس کا بھی بڑھے گا، سب بڑے بڑے کمپنی ہیں، کوئی شیئر ڈاؤن نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود، غور سے سنو، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، اس کے باوجود بھی جب رات میں آپ بستر پہ جاتے ہیں، اگر میرے پاس 10,000 اڈانی کے اور 10,000 ریلائنس کے شیئر ہیں تو میں کتنا بڑا آدمی بن گیا. کہاں سے کہاں چلے گئے. اس کے باوجود بھی جب میں رات میں سوتا ہوں نا، سونے سے پہلے اپنے ٹیلی فون پہ مارکیٹ کو چیک کرتا ہوں کہ انٹیکٹ ہے، آگے پیچھے تو نہیں ہوا. نہیں سمجھ رہے، ادھر والے خاموش بیٹھے ہوئے. میں چیک کرتا اور صبح اٹھا، اگر اٹھ گیا فجر پہ تو اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. رزق فجر پہ کھلتا ہے. فجر پہ اٹھتا میں کیا کرتا، میری طرف دیکھو، فجر پہ اٹھا تو میں کیا کروں گا، نماز کے بعد فوراً ٹیلی فون کھولوں گا کہ امریکن مارکیٹ رات بھر میں خراب تو نہیں، انٹیکٹ ہے میرے شیئر.
دوستو بڑی سی بڑی کمپنی کے دنیا میں تم شیئرز خریدو، 0.1% یا 1% ڈر تو رہتا کہ کہیں کچھ پرابلم تو نہیں ہو گیا، میرا شیئر کم تو نہیں ہو گیا۔ آج میں وہ کمپنی کے شیئر آپ کو دے رہا جو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر کام آئے گی۔ اگر کسی کے بعد ایک بھی حسین کی کمپنی کا شیئر ہے تو وہ شیئر تم اس دنیا میں بھی کیش کراؤ، اپنی لحد میں کیش کراؤ، پہلی رات میں کیش کراؤ، برزخ میں کیش کراؤ، محشر میں کیش کراؤ، پل صراط پہ کیش کراؤ، اس شیئر کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ تو سنا آپ نے، جاتے جاتے کچھ ڈونیشنز دے کے جاؤ اشرے مجالس کا۔ یو آر لاکی کہ ہم کو موقع مل رہا کہ ہم مجلس میں شریک ہو جا رہے۔ ہو سکتا ہے یہ ایک تمہارا ڈونیشن جو دیتے دو، 10,000 15,000 20 جو دیتے دو، نہیں ہے تو کریڈٹ کارڈ پہ دے دو۔ آپ بولیں گے آئے اور خرچہ کرا دیا۔ شکر کرو بابا، شکر کرو کہ کوئی بولنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے یہی پیسہ تمہاری خبر میں کام آ جائے۔ کل لاس ہونے والا تھا لیکن تم نے حسین کو دیا تو حسین تمہارے مال کو پروٹیکٹ کر لیا۔ ایک بات بولو، حسین اسٹیٹ بہت بڑا ہے۔